معراج کے حوالے سے بہت سارے اقوال اصحاب سیر نے نقل کیے، بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے 10 اقوال اس کے بارے میں بیان کیے۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے یہاں ایک اصول ذکر کیا کہ ان بار اس حوالے سے یا اس معاملے میں جس پر کثرت رائے سے لوگوں کا عمل ہو اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جو آج کی رات ہے 27ویں رات ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ اس میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کتنے اقوال نقل کیے ہیں؟ 10 اقوال نقل کیے ہیں۔ اب ہماری اس میں ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری اور پیغام یہ ہے کہ آج ایسا کیا جائے، اپنے گھر میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے ہمارے گھروں میں قرآن کریم شاید کبھی کبھی کھلتا ہو، تو ایک تو یہ کر لیا جائے کہ گھر میں وہ قرآن کریم کھولنے کا اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو جب بٹھا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے خود مبلغ بن جائیں۔ جب آپ اپنے لفظوں میں اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، گھر کے اہل خانہ کے جو بھی افراد ہوں گے، کہ باری تعالیٰ نے آج کی رات یا شب معراج کیا کیا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کر جو تحفہ دیا وہ ہے 5 نمازوں کا، اور وہ 50 سے 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، تو ہمیں اس تحفے کی آج قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس تحفے کی قدر نہیں کرتے۔ ہم جب بچوں کو یہ بتائیں گے کہ میرے بیٹے میری بیٹی، بچوں یہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ تحفہ عطا کیا تھا نماز کی صورت میں کہ تم بار بار میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جب جھکاؤ گے تو میں تم پر رحمتوں کی برسات کروں گا۔ تو ہمیں اس حوالے سے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو جمع کر کے ان کو یہ بتانے کی کہ آج کی جو رات ہے شب معراج، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، شب معراج اگر آج کی نہ ہے تو شب معراج تو ہے نا یہ معاملہ، تو اس میں کم از کم اس بات کی بچوں کو تربیت کی جائے کہ ہم نے جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو کتابی صورت میں ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمایا، اس کتاب کو کھول کر دیکھ لیا جائے۔ تو آج یہ کر لیں گھر میں کہ وہ سارے بچے جمع ہوں اور بچے جمع ہو کر قرآن کریم کو پڑھ لیں، جتنا بھی آسانی سے پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر بچوں کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ آج کی رات شب معراج کی رات کیا ہوا تھا، کس کس طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے تھے۔ یہ سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ۔ آخری بات اس حوالے سے بہت اہم ہے، یہ جو نماز ہم نے ابھی ادا کی یہ نماز ہے فرض۔ میں بہت ڈرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کئی مواقع پر کی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نفل عبادت بھی چھوڑ دی جائے، لیکن ہمارے ائمہ محدثین نے، میں نشان لگائے ہوئے تھے، وہ کتابیں پھر واپس رکھ دیں اسی جگہ پہ، وہ عبارتیں، وہ کلام اتنا سخت ہے۔ فتاوی رضویہ اس کی جلد نمبر 10، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا، اور اتنے سخت وہ الفاظ ہیں حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فرض کی اہمیت ہمارے ہاں اتنی نہیں ہے۔ آج آپ صلاۃ التسبیح کا اعلان کر دیں بھی اتنے بجے صلاۃ التسبیح ہوگی تو ہر بندہ فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، جو فرض نہیں ہے۔ ڈر اس بات سے ہے کہ کہیں اس سے بھی لوگ نہ ہٹ جائیں، لیکن حقیقت یہی ہے فرض کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے، اور وہ جو مثالیں وہاں پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے جو مثالیں دی ہیں
وہ مثالیں اتنی سخت ہیں، اتنی شدید ہیں کہ جو شخص فرض کی ادائیگی نہ کرے اور نفل کو ادا کرنے میں لگ جائے، فرض بھی اس کے مقبول نہیں ہوں گے۔ جو فرض کو چھوڑ دے اور نفل عبادت میں لگ جائے، وہ ہے تو زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ نفلی صدقہ جو ہے وہ دے رہا ہے، تو اس کا فرضی جو رہتا ہے وہ اس کی وجہ سے نفلی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس میں ایک مثال سیدی اعلیٰ حضرت نے دی، وہ بڑی سخت مثال ہے، وہ مثال دینے کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں ایک عورت حاملہ ہے اور عین وقت پر اس کا وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس نے وہ وقت بھی اتنا گزارا، محنت بھی اس نے کی، لیکن اب نہ وہ حمل والی ہے نہ اس کا بچہ اس کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو فرض چھوڑ دے اور نفل کی اہمیت زیادہ سمجھے، جس طرح ہمارے ہاں آج کرتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کی اہمیت ہے، فرض کو نہیں دیکھا جاتا، تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب پورے 9 ماہ گزارے، نہ حمل ہی رہا نہ بچہ ہی رہا، خالی ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی مثال نہیں ہے، یہ چھوٹی سی مثال نہیں، عقل والے کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے۔ اور اس سے بھی سخت مثالیں ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سوال کے جواب میں دی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور کے باری تعالیٰ ہمیں فرائض کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض میں کمی ہوگی تو نوافل کے ذریعے سے وہ کمی پوری کی جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک مثال اور دی کہ جو فرض کو چھوڑ دے، ابھی آپ اعلان کر کے دیکھ لیں، ابھی اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ کہا کہ بادشاہ بلائے اپنی خدمت کے لیے، تو بادشاہ کی خدمت کرنے کے بجائے بادشاہ کے غلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے، یہ ہے اس شخص کی مثال جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت کو ترجیح دے۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دعا کریں باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ ہم فرائض کی اہمیت باہر طور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض پہلے اس کی فکر کی، اس کی ادائیگی کی فکر عطا فرمائے، اس کے بعد ہمیں نفل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جا کر یہ کریں گے نا، گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، 5-10 منٹ جتنا آسانی سے دے سکیں۔ کوئی ایک بچہ بھی ہے، گھر کا ایک فرد بھی، تو اسے بٹھائیں، بیٹھ کر قرآن پاک کھولیں، کچھ پڑھیں اور اس کے بعد بچوں کو کچھ بتائیں کہ کیا شب معراج ہوا تھا اور وہاں سے کیا تحفہ ملا تھا، اور یہ عہد کریں کہ ہم اس تحفے کی جب تک زندہ ہیں اس تحفے کی قدر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔